السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج کے اس سیشن میں تاج القواعد کتاب سے چند اقتباسات تجوید و قرأت کی اہمیت اور اس کی افادیت کے بارے میں کچھ بیان ہوگا۔ کچھ مختصر سی آیاتیں قرأت میں پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ یہ تھے سورہ والضحیٰ کے کچھ آیاتیں جو آپ کے سامنے تلاوت کا شرف حاصل کیا میں۔ جیسا کہ میں ابھی ابتدا میں بتا رہا تھا کہ کل کے سیشن میں کچھ ریکارڈنگ کا مسئلہ تھا، تو پورے کے پورے ویڈیوز ریکارڈ نہیں ہو سکے تھے، جس کی وجہ سے دور دراز سے دوبارہ سننے والے یا ویڈیوز یوٹیوب پر دیکھنے والوں کو یہ ایک لیسن کل کے چھوٹ گئے تھے، اس کو دوبارہ میں آج پڑھ رہا ہوں۔ اس میں فن قرأت اور تجوید کے فوائد اور اس کی اہمیت کے بارے میں بتایا جائے گا دوبارہ، جو بہت اہمیت کا حامل ہے۔ تو اس قرآن کے جو فن ہے اس کے بارے میں تاج القواعد کتاب سے قاری جمال محمد طاہر صاحب علیہ رحمہ کے لکھے ہوئے چند اقتباسات پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اس سے پہلے حضرت قاری میر روشن علی صاحب کی لکھی ہوئی جو ہے نزول قرآن مجید کے بارے میں چند اشعار پیش ہے۔ قرآن کو لوح پہ قدسی رہے صدا پڑھتے تھے، ہر ایک کتاب میں قرآن کو انبیاء پڑھتے، پڑھایا جس طرح جبریل نے کلام خدا، اسی ادا و صفت پر تھے مصطفیٰ پڑھتے، پڑھایا آپ نے اصحاب کو امانت وار، تھے تابعین صحابہ سے بے خطا پڑھتے، وہاں سے سلسلہ در سلسلہ سند بسند، یہاں تک آئے ہیں مردان با خدا پڑھتے، پڑھانا جاتے ثنا تم کو قاریان سلف، صحیح نتیجے پہ قرآن تم آج کیا پڑھتے۔ تو یہ چند اشعار تھے نزول قرآن کے بارے میں، جو وحید العصر امام الفن شیخ التجوید و قرأت و ناظرہ القرآ حضرت قاری میر روشن علی صاحب ثنا رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی تھی۔ آئیے اب کچھ پڑھتے ہیں قرآن شریف کی تلاوت کا جو طریقہ ہے تجوید اور قرأت، اس کے بارے میں۔ حافظ قرآن کو فن تجوید سے واقف ہونا چاہیے، یعنی عام طور پہ حفظ کرواتے ہیں بچوں کو، لیکن اکثریت جس طرح طوطے کو رٹا دیتے ہیں قرآن، وہ رٹ جاتا ہے، اس کے صحیح تجوید سے اس کو ادا کرنے سے قاصر ہوتا ہے۔ بعض لوگ جانتے ہیں، لیکن اکثریت کو دیکھا گیا ہے کہ تجوید
سے واقف نہیں ہے، تو اس کی اہمیت کے لیے فرمایا جا رہا ہے عام طور پر قرآن کے حفظ کرنے میں فن تجوید کو اہمیت کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ حافظ قرآن کو چاہیے کہ وہ فن قرأت و تجوید سے پوری طرح واقف ہو اور حروف کی ادائی میں مخارج و صفات کا خاص اہتمام رکھے۔ مثلا را، زے، واد اور ذوے کا تلفظ و مخرج جدا جدا ہے۔ ان سب کو انگریزی زبان میں صرف ایک حرف تہجی یعنی زیڈ کے ذریعے ظاہر کیا جاتا ہے، یعنی 4 حروف الگ الگ ہے، زال، زے، واد اور ذوے، تو اس کو انگلش میں صرف پروناؤنس کرنے کے لیے لیٹر زیڈ ہے، تو اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے اکثر حفاظ یا پڑھنے والے زا بول دیتے ہیں، زال یا جو ہے ذوے یا واد الگ سے ادا نہیں کرتے، جس کی وجہ سے اگرچہ فن قرأت اور تجوید کے اصول سے حافظ قرآن نابلد ہو تو واد کی جگہ ذوے یا ذال کی جگہ زے پڑھ لے گا تو الفاظ کے معنی بدل جائیں گے، جس کے نتیجے میں کلام الہی کی اس آیت کا مفہوم و معنی ہی بدل جائے گا۔ قرآن حکیم 7 قسم کی قرأت میں نازل فرمایا گیا ہے تاکہ مختلف قبائل عرب کو اپنے لب و لہجے میں قرآن کی تلاوت کرنے میں کوئی مشکل یا دقت پیش نہ آئے۔ مذہب حنفی کے حامل دنیا بھر کے اکثر مسلمان حضرت سیدنا عاصم کوفی رحمۃ اللہ علیہ کی قرأت سے کسی واقف و مستند قاری کے سامنے قرآن ختم کرتے ہیں، کیونکہ عام طور پر دنیا بھر میں قرآن کے نسخے حضرت سیدنا عاصم کوفی رحمۃ اللہ علیہ کی قرأت با روایت حضرت سیدنا حفص رحمۃ اللہ علیہ طبع کیے جاتے ہیں، یعنی چھپتے ہیں۔ حافظ قرآن کو بھی چاہیے کہ دوران حفظ اگر اس کی تکمیل نہ ہو سکے تو بعد الحفظ اولین فرصت میں فن تجوید سے واقف ہو کر پورا قرآن تجوید کے ساتھ کسی معتبر اور مستند قاری کو ایک بار سنانے کی سعادت حاصل کرے۔ قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنا فرض عین ہے اور علم تجوید کا سیکھنا فرض کفایہ ہے۔ جو شخص قدرت رکھنے کے باوجود الفاظ کو صحیح نہ پڑھے وہ گنہگار ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخ تجوید کے لیے سخت وعید فرمائی ہے، جیسا کہ آپ کا ارشاد گرامی ہے کہ ربی تعالی القرآن والقرآن یلعنہ، یعنی اکثر لوگ قرآن شریف کو اصول تلاوت کے خلاف پڑھتے ہیں، اسی لیے قرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔ اتالیخ تجوید القرآن سے یہ عبارت لی گئی بحوالہ کتاب زبن الحفاظ قرآن از حضرت قاضی سید شاہ اعظم علی صوفی علیہ رحمۃ۔ اب آئیے دوسرا جو چیپٹر ہے اسی کتاب میں، علم تجوید و قرأت کی اہمیت، یہ بہت ضروری ہے، آپ تمام ہی سے ملتمس ہوں کہ اس کو غور سے سنیں اور دوسرا تک پہنچائیں۔ اکثر لوگوں میں غلط فہمی ہے کہ تجوید و قرأت صرف جینٹس ہی سیکھنا، اصل میں تجوید و قرأت جو ہے، قرأت وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جیسا کہ میں ابھی شروع میں چند آیتیں سورہ ضحیٰ کی تلاوت کیا قرأت میں، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ جو ہے مظاہرے میں جیسا کہ عام طور پہ کوئی فنکشن میں اس میں قاری صاحب یا حافظ صاحب جو ہے کرسی پہ اسٹیج پہ بیٹھ کے ہاتھ لا کے پڑھ رہے ہیں زور سے، اس کو قرأت سمجھتے ہیں۔ یہ تو قرأت قرآن ہے ضرور، لیکن اس کے پیچھے جو بیک گراؤنڈ ہے تجوید، وہ اس کی اصل ہے۔ جب آپ تجوید جانیں گے تو آپ جو ہے قرأت پڑھ سکیں گے۔ اور جیسا کہ ایک ٹرین چلتی ہے تو پہلے پٹری ہوتی ہے، پٹری کے اوپر ٹرین چلتی ہے، تو فن تجوید کیا ہے؟ ٹرین کے پٹری کی مانند ہے، اور جو قرأت ہے لحن ہے، تدبیر ہے، جو پڑھنے کے لہجے ہیں، وہ ٹرین جو چل رہی ہے وہ ہے، تو اس کو سمجھنا چاہیے۔ تو آئیے ہم علم تجوید کو قرأت کی اہمیت کے بارے میں کچھ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، ان اللہ یحب ان یقرأ القرآن کما انزل، بلا شبہ، یعنی معنی ہے اس کے بلا شبہ اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے کہ جس نہج پر
اس نے قرآن اتاری اسی طرح پڑھا جائے۔ یہ حدیث شریف صحیح ابن خزیمہ بحوالہ خلاصۃ البیان و فیض المجید فی علوم القرآن اس کتاب سے لیا گیا۔ علم نبوت و رسالت کے ترجمان حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ الترتیل و تجوید الحروف و معرفت الوقوف، یعنی ترتیل حروف کو صحیح اور عمدہ ادا کرنا اور ٹھہرنے کے مقامات کو پہچاننا ہے۔ انہی نصوص سریہ کی بنا پر علامہ محمد جزری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شاعرانہ کلام ہے آپ کا، اس میں فرماتے ہیں وَالْأَخَذُ بِالتَّجْوِيدِ حَمُّ اللَّازِمِ مَن لَّمْ يُجَوِّدِ الْقُرْآنَ آثِمٌ فَإِنَّهُ بِهِ الْإِلَٰهَ أَنزَلَ وَهَكَذَا مِنْهُ إِلَيْنَا وَصَلَ، یعنی علم تجوید حاصل کرنا واجب ہے اور ضروری ہے۔ جو شخص قرآن مجید کو تجوید سے نہیں پڑھتا وہ گنہگار ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو تجوید سے نازل فرمایا اور وہ ہم تک ایسا ہی پہنچا ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ رب قاری القرآن والقرآن یلعنہ، یعنی بعض قرآن شریف کے پڑھنے والے ایسے بھی ہیں جن پر قرآن خود لعنت کرتا ہے۔ یہ حدیث شریف تجوید کے خلاف پڑھنے والوں کے بارے میں ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت ایک عظیم ترین عبادت ہے، اور یہ عبادت ٹھیک طور پر اس وقت تک ادا نہیں ہو سکتی جب تک کہ علم تجوید حاصل نہ کیا جائے۔ یہ تھے چند ضروری باتیں تجوید کے بارے میں۔ تو آگے اس میں حضرت نے اعجاز قرآن مجید کے بارے میں بیان فرمایا، یعنی قرآن شریف جو اترا ہے، جو نازل ہوا ہے، اس کے اعجازات کیا ہیں، اس کے اعجازات کے بارے میں بتایا گیا۔ تمام دنیا کے دانشوروں اور مفکرین نے ہر رخ سے غور کیا، درایت کی کسوٹی پر رکھا تو ایک کو جو عصبیت کے مرض کا مارنا تھا، یہی کہنا پڑا کہ قرآن حکیم انسانی کلام نہیں ہے، بلکہ ایسا ہی کلام ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سب سے بڑا عظیم معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فصیحان عرب کو للکارا اور فرمایا کہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، یعنی وہ اس کلام الہی کے مقابلے میں ایک صورت بھی پیش نہ کر سکتے۔ پہلے زمانے میں جاہل لوگ اور بعض قرآن کو چیلنج کرنے والے کہتے تھے کہ ما ھذا الا اساطیر الاولین، یہ کیا ہے، پہلے کے لوگوں کے قصے اور کہانیاں ہیں، نعوذ باللہ، ایسا کہتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ ان کو چیلنج کر کے فرمایا کہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر ایسا ہے تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ تم پیش کرو، اگر ایک آیت بھی تم بنا سکے ایسی۔ تو وہ لوگ ایڑی چوٹی کا زور لگا لیے، حالانکہ بعض اس میں فصاحت بلاغت کی عربی جانتے تھے اور شعراء بھی تھے، لیکن کوئی بھی ایک آیت کا ٹکڑا بھی پیش نہ کر سکتے۔ پھر یہ کہ قرآن شریف کو ڈھکا چھپا نہیں رکھا گیا، اس کی صداقت، اس کے اعجاز کو عام کرنے کے لیے اس کو سنانے کا اہتمام کیا گیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، اور اگر مشرک میں سے کوئی تمہاری پناہ کا خواستگار ہو تو وہ پناہ دے دو تاکہ وہ اللہ کا کلام سنے۔ اگر کلام ربانی کے سننے کے باوجود ان کے قلوب غیر متاثر رہے تو یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ کلام بے اثر ہے، بلکہ ان کے دل مریض ہیں۔ کلام تو یقیناً معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقالوا لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ قل انما الآیات عند اللہ وانما انا نذیر مبین اولم یکفیہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم، سورہ عنکبوت آیت نمبر 21۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کافروں نے کہا کچھ نشانیاں ان کے رب کی طرف سے براہ راست کیوں نہ اتری، یعنی ان لوگوں کو اعتراض یہ تھا، مکے کے کافروں کو اور دوسرے عرب ممالک کے کافروں کو، وہ لوگ کہتے تھے کہ قرآن نازل ہوا ڈائریکٹ، اگر
انسان جو لوگ ہیں ان کے اوپر کوئی معجزہ کیوں نہیں نازل ہوا بجائے قرآن کے؟ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ یہ آیت سورہ عنکبوت کی فرماتا ہے کہ کافروں نے کہا کچھ نشانیاں ان کے رب کی طرف سے براہ راست کیوں نہ اتری؟ تم ان سے کہہ دو کہ نشانیاں تو اللہ ہی کے پاس ہیں، اور میں تو واضح طور پر ڈرانے والا ہوں، اور یہ کہ ان کے لیے کافی نہیں کہ ہم نے تمہارے اوپر کتاب نازل فرمائی جو ان پر پڑھی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم ان جملہ اس نشانیوں کے ایک نشانی ہے۔ اہل عرب فصیح و بلیغ، انشاء پرداز، خطیب و شاعر تھے، اور ان کو اس صنعت پر بڑا غرور، گھمنڈ اور پیندار بھی تھا، لہٰذا ان کی تحدید کی گئی اور سال ہاں سال ان کو مہلت دی گئی، مگر وہ ایک چھوٹی سی صورت بنانے پر بھی قادر نہ ہو سکے، چنانچہ کہ وہ ہر چند کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نور کو بجھانے اور چھپانے پر تلے بیٹھے تھے، تو اگر اس سے معارضہ کرنا ان کی قدرت ہی ہوتا تو یقیناً قطعی صحبت کے لیے کام میں لاتے، مگر سارے زباں آور عاجز رہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عربوں کے اندر اس زمانے میں بڑے بلند پایا خطیب شعراء موجود تھے، اور زبان کی لطافت کو پورے طور پر سمجھتے تھے، ان کے ذہنوں میں الفاظ کا بڑا ذخیرہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اہل عرب کو معارضۃ القرآن کی دعوت دی، مگر وہ عاجز رہے۔ چند وجوہ کے ساتھ قرآن کے اعجاز کا وقوع ہوا، ان میں لوگوں کا اختلاف ہے۔ ان میں چند وجوہ کا خلاصہ یہ ہے کہ پہلی وجہ اعجاز یہ ہے کہ قرآن کریم اپنے نظم و اسلوب کی صورت میں عجیب و غریب ہے، جو اسالیب عرب کے مطابق نہیں۔ قرآن کریم کی وہ ترتیب، وہ نظم جس کا وہ حامل ہے، اور اس پر آیت کے مقاطع، کلامات کے فواصل اور عبارت میں اوقاف کا جو نظام ہے، وہ اپنی نظیر آپ ہے۔ دوسری وجہ اعجاز یہ ہے کہ قرآن کریم ایسی غیبی خبروں پر مشتمل ہے جو اس وقت واقع نہیں ہوئی تھی، اور جب وہ واقع ہوئی تو ویسی ہی واقع ہوئی جیسے کہ خبر دی گئی۔ تیسری وجہ اعجاز یہ ہے کہ قرون ماضیہ اور شرائع سابقہ کی خبریں اس قبیل سے تھیں جن کو اہل کتاب میں سے کوئی شخص اس وقت تک نہیں مان سکتا تھا جب تک کہ وہ اپنی عمر کا بیشتر حصہ اس کی تحصیل میں صرف نہ کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان وجوہ کی ساتھ پر وہ منصوص تھے قرآن کریم میں سے لے کر آئے، حالانکہ آپ امی تھے، پڑھنا لکھنا کسی سے نہیں سیکھا تھا۔ چوتھی وجہ اعجاز یہ ہے کہ قرآن کریم ضمیر کی کیفیات اور قلب کے احساسات کو بیان کرتا ہے۔ مثال کے طور پر قرآن کریم نے بیان کیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اذ ہم الطائفتان منکم ان تفشلا، اور فرمایا کہ وہ یقولون فی انفسہم لولا يعذبون اللہ بما نقول۔ پانچویں وجہ اعجاز یہ ہے کہ قوم کو عاجز اور ناچارہ بتانے کے سلسلے میں بعض قضایا اور اخبار وارد ہوئے، مثلا قرآن نے بتلایا کہ فلاں لوگ ایسا نہ کر سکیں گے، اور واقعات کی دنیا میں وہ ایسا نہ کر سکے، جیسا کہ یہود کے بارے میں بتایا گیا کہ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، یعنی یہود کبھی بھی اس کی آرزو نہ کریں گے، یعنی یہود کبھی یہ نہیں چاہیں گے کہ وہ قرآن کو ایمان لائے، قرآن اور اسلام کو ایمان لائے۔ آج تک بھی وہی حال ہے۔ دوسرے قوم پھر بھی تھوڑی نرم ہوتے ہیں، جیسا کہ یہود کے بجائے نصارہ یعنی کرسچن ہیں اور دوسری قومیں ہیں، ان کا دل تھوڑا نرم ہوتا ہے، پھر بھی وہ اسلام کی طرف لوٹ کے آتے ہیں، لیکن یہودی وہ آنے کو تیاری نہیں ہے۔ ان کو پہلے سے وہ لوگ ٹھان لیے کہ اسلام کے خلاف ہے، قرآن کے خلاف ہے۔ اس کے بارے میں یہ قرآن 1400 سال پہلے ہی ہم کو اطلاع دے دیا یہ آیت کے ذریعے، وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، کہ وہ لوگ اس چیز کی تمنا ہی نہیں کریں گے، یعنی ایمان لانے کی تمنا نہیں کریں گے یہود لوگ۔
یعنی یہود کبھی اس کی آرزو ہی نہ کریں گے۔ چھٹی وجہ اعجاز قرآن یہ ہے کہ عرب کے فصحا اور شعراء اور ماہرین زبان ایڑی چوٹی کا زور اجتماعی اور متفقہ کوششوں کے باوجود معارضت میں ناکام رہے۔ یعنی معارضت اس کو کہتے ہیں کہ اگر قرآن کو کوئی چیلنج کر رہا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اگر یہ قرآن کو فالٹ لگ رہا ہے تو ایسی کوئی آیت تم لکھ کے لاؤ۔ تو جیسا کہ اس سے پہلے کے درس میں آیا تھا کہ اگر ایک چھوٹی فاتو بھی بسلی اس جیسی ایک آیت پیش کرو، تو ایک اس جیسی آیت وہ پیش نہیں کر سکے کفار، تو اس کے لیے قرآن جو ہے اپنا مقابلہ خود کرتا ہے اور محاذرے کے لیے دعوت دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اگر تم میں سے کوئی چیلنج کرتا ہے قرآن کو، اس کی ایک جیسی آیت لاؤ، تو کوئی نہ لا سکے۔ ساتویں وجہ یہ ہے کہ سماعت قرآن پر ساتویں وجہ اعجاز یہ ہے کہ سماعت قرآن کے موقع پر مخالفوں اور منکروں پر خوف و دہشت پیدا ہو جاتی ہے، اور تلاوت کی سماعت کے وقت عجیب و ہیبت و رعب طاری ہو جاتا ہے، جیسا کہ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر رعب و دہشت طاری ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز جہری میں سورہ طور کی تلاوت کر رہے تھے، جب اس آیت پر پہنچے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون ام عندهم خزائن ربک ام هم المسیطرون، یعنی کیا یہ لوگ بغیر کسی خالق کے خود بخود پیدا ہو گئے؟ کیا یہ خود اپنے خالق ہیں یا انہوں نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا؟ بلکہ یہ لوگ یقین نہیں لاتے کہ ان لوگوں کے پاس تمہارے رب کے خزانے ہیں یا یہ لوگ حاکم ہیں۔ حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کلام الہی کو سن کر ایسا محسوس ہوتا تھا کہ شاید میرا دل پارا پارا ہو جائے گا، اور یہ پہلا موقع تھا کہ اسلام کی صداقت میرے دل میں جاں گزی ہو گئی۔ یعنی آج بھی دیکھیے قرآن شریف جب پڑھا جاتا ہے مجموعے میں یا کہیں بھی تو لوگوں پہ غش طاری ہو جاتا ہے۔ ہمارے چونکہ ہم خیرت و تجویز سے کے لائن میں ہیں، اکثر قرآ اور قاریوں کے حالات اور مظاہروں کے حالات ہمارے سامنے آتے ہیں، تو ہم جب طالب علم کے زمانے میں آج سے 25-30 سال پہلے ہی سنے تھے کہ امریکہ میں ایک بار قرآن شریف کا مظاہرہ ہو رہا تھا، اسٹیج پر قاری عبدالباسط عبدالصمد صاحب وہاں پڑھ رہے تھے امریکہ میں، تو الحمدللہ اس مجموعے میں ایسی رخت طاری ہوئی کلام الہی کی طرف سے کہ 12 کرسچن ایٹ اے ٹائم مسلمان ہو گئے اسی مجموعے میں، سبحان اللہ۔ تو یہ اس کی قرآن شریف کی برکت ہے، اور اس میں جو اثرات اللہ تعالیٰ رکھے ہیں کہ اس کے پڑھنے سے ایک ہیبت اور جو ہے ایک خشیت طاری ہو جاتی ہے کہ انسان حق سننے پہ اس کو قبول کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے، اور دوسری کتابوں میں یہ بات نہیں پائی جاتی۔ 9ویں وجہ اعجاز یہ ہے کہ قرآن کریم رہتی دنیا تک باقی رہنے والی خدا کی کتاب ہے، اس میں کبھی کوئی تحریف یعنی کوئی چینجز، تحریف کہتے ہیں کوئی چیز بدلنا یا اس کو مٹا دینا، تو تحریف نہیں کر سکے گا، اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ تعالیٰ نے لی ہے۔ 10ویں وجہ اعجاز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں تمام علوم و معارف کو جمع فرمایا ہے جو کسی کتاب میں یکجا نہیں ہوئے اور نہ آئندہ ہوں گے، اور نہ کسی فرد کا علم اس کے چند کلمات اور گنتی کے حروف کا احاطہ کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس آخری کتاب میں زندگی کے ہر شعبے کے لیے اصول عطا فرما دیے ہیں۔ اور 11ویں وجہ یہ اعجاز قرآن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی مزاجی خصوصیت کو ثواب و عذاب، انعام و عتاب اور رحمت و عقاب کے بین رکھا ہے۔ یعنی اس کتاب میں کیا کیا رکھا ہے؟ 4 اہم چیزیں ہیں۔ مزاج اس کی خوبصورتی کیا ہے کہ اس کو ثواب اور عذاب، جا بجا ثواب کا بھی ذکر فرمایا ہے اور عذاب کا بھی ذکر فرمایا ہے، انعام کا فرمایا ہے اور عتاب کا فرمایا ہے۔ عتاب سے مراد بدلہ لینا، یا جو جیسا انعام کا اپوزٹ ہے، انعام کسی کو دیتے ہیں کسی کو سزا دیتے ہیں، تو اچھے کام کرنے پہ انعام ملے گا، برے کام کرنے پہ عتاب ملے گا، تو وہ رکھا۔ اور رحمت و عقاب ہے، رحمت بھی ہے اللہ کی طرف سے، اور اس کے جھٹلانے والوں کے لیے کیا ہے؟ عقاب ہے۔ عقاب بدلے کو کہتے ہیں، بدلہ لینا۔
इक़ाब के बैन बैन रखा, ये तमाम चीज़ें हैं। इसलिए ये मायूस होने नहीं देता, ना उम्मीद का दामन छुड़ाने देता है। अगर एक वक्त खौफ के साए पड़ने लगते हैं तो मान दूसरे वक्त रजा और उम्मीद से दिल को सहारे मिलने लगते हैं। 12वीं वजह एजाज यह है कि अल्लाह ताला इस किताब को दूसरी आसमानी साबिक़ा किताबों के लिए नासिख करार दिया है और किताब साबिक़ा के असातीरी बयानात की सेहत और अदम सेहत का मेयार करार दिया है। जैसा कि इरशाद खुदाबंदी है, इन्न हाज़ल कुरआन यखुस्सु अला बनी इसराईल अक्सर अल्लज़ी हुम फीही यख्तलिफून, यानी बेशक ये कुरान बनी इसराइल पर ऐसे किस्से बयान करता है जिनसे वो लोग अक्सर इख्तिलाफ करते हैं। कितना ही ज़माना गुजर जाए, कुरान करीम तब्दील व तहरीफ से महफूज रहेगा, और ये कि कुरान हर शय का जामे है और वो अपने गैर से बेनियाज है। और ये तमाम कुतुब साबिक़ा में जो कुछ बयान हुआ है, ये कुरान अज़मत के साथ उन सब पर मुश्तमिल है, और ये कुरान हिफ्ज़ करने वालों के लिए आसान है। कुरान थोड़ा थोड़ा होकर नाजिल हुआ, और ये कि उसका नुज़ूल 7 हुरूफ पर है, और उसके 7 अबवाब हैं, और 7 अबवाब ये हैं: ज़जर, अमर, हलाल, हराम, मुहकम, मुतशाबिह और मिसाल। ये 7 अबवाब पर कुरान है, और ये कि हर लुगत के साथ है, यानी हर लैंग्वेज के साथ कुरान है, बल्कि बहुत सारे दूसरे लैंग्वेजेस कुरान से, यानी अरबी किताब से लिए गए हैं। इसको इसीलिए उम्मुल लुगा भी कहा जाता है, उम्मुल किताब भी कहा जाता है कुरान को। उम्मुल लुगा यानी लैंग्वेजेस की माँ, और उम्मुल किताब मदर ऑफ ऑल बुक्स, ये इसका शरफ है। बहकी ने हसन से आयत करीमा लआयातिहिल बातिला मिन बैन यदैहा की तफसीर में रिवायत की। ये इन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने कुरान को शैतान के दखल से महफूज रखा, लिहाजा न कोई इसमें बातिल का इजाफा कर सकता है और न कोई इसमें हक को निकाल सकता है। बहकी ने यहया इब्ने अदम से रिवायत की कि इन्होंने कहा कि खलीफा मामून के पास एक यहूदी आया और उस यहूदी ने बहुत अच्छी गुफ्तगू की। फिर मामून ने इस यहूदी को इस्लाम की दावत दी, मगर उसने इनकार किया। जब 1 साल गुजर गया तो वो यहूदी हमारे पास मुसलमान होकर आया और उसने फिक़ह पर बहुत अच्छी गुफ्तगू की। मामून ने उससे पूछा, तेरे इस्लाम लाने का वाक़या क्या है? तो उस यहूदी ने कहा, जब मैं आपके पास से गया तो मैंने चाहा कि मैं तमाम दीनों का इम्तिहान लूँ। चुनांचे मैंने पहले तौरत को शुरू किया और उसके 3 नुस्खे लिखे, और मैंने इसमें कमी और ज़्यादती की। फिर मैंने उन नुस्खों को लेकर कनीसा में गया तो इन्होंने वो नुस्खे मुझसे ख़रीद लिए। उसके बाद मैंने इंजील की तरफ तवज्जो दी और मैंने उसके 3 नुस्खे लिखे जिसमें मैंने कमी और ज़्यादती की, और उनको लेकर गिरजा घर गया तो इन्होंने वो नुस्खे मुझसे ख़रीद लिए, यानी ईसाइयों ने वो नुस्खे उनसे खरीद लिए। फिर मैंने कुरान की तरफ क़स्द किया और मैंने उसके 3 नुस्खे लिखे, और मैंने उसमें भी कमी और ज़्यादती की, और उन औराक़ को लेकर मुसलमानों के पास गया तो मुसलमानों ने उसे बगौर पढ़ा। जब इन्होंने उसमें कमी और ज़्यादती पाई तो इन्होंने उन औराक़ों को मेरे मुंह पर मार दिया और उन्हें और नहीं खरीदा। इस वक्त मैंने जान लिया कि ये किताब महफूज है, तो ये वाक़या मेरे इस्लाम लाने का है। तो ये यहूदी का वाक़या था। यहिया इब्ने अदम ने बयान किया कि मैं इसी साल हज को गया तो मैं हज़रत सुफियान बिन अय्यनबा से मिला और उनसे ये वाक़या बयान किया, तो इन्होंने मुझसे फरमाया, इस वाक़े की सदाकत अल्लाह ताला की किताब में मौजूद है। मैंने पूछा, वो किस जगह है? आपने फरमाया कि इस इरशाद में है कि फित तौराती वल इंजीली बिमस्तहफज़ू मिन किताबिल्लाह। तो अल्लाह ताला तौरेत और इंजील की हिफाजत उन उम्मतों के ज़िम्मे रखी, मगर इन्होंने उसे ज़ाया कर दिया। लेकिन कुरान करीम के बारे में फरमाया कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्नहु लहाफ़िज़ून।
یعنی تو اللہ نے قرآن کی حفاظت ہمارے ذمے نہیں رکھی، بلکہ وہ خود اپنے ذمے رکھی ہے، اسی لیے ضائع نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ بہقی نے شعب الایمان میں حسن بصری سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے 104 کتابیں نازل فرمائی۔ یعنی ہم گزشتہ لوگوں کے جو پڑھتے ہیں اپنے قوم کے 4 کتابیں مشہور ہیں، توریت، زبور، انجیل اور قرآن۔ اس سے پہلے 104 کتابیں تھیں، اور ان کتابوں کے علوم 4 کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے جمع فرمائے۔ وہ 4 کتابیں ہیں توریت، زبور، انجیل اور فرقان الحمید، جس کو قرآن شریف کہتے ہیں۔ اس کے بعد توریت و زبور اور انجیل کے علوم کو قرآن مجید میں جمع فرمایا۔ سعید بن منصور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ جو تحصیل علم کا ارادہ رکھتا ہے اسے لازم ہے کہ وہ قرآن پڑھے، کیونکہ اس میں اولین و آخرین کا علم ہے۔ شیخین رحمت اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام نے ایک حرف پر قرآن مجھے پڑھایا ہے، اور میں نے اسے دہراتا رہا، اور میں برابر زیادہ چاہتا رہا، اور وہ میرے لیے زیادہ کرتے رہے، یہاں تک کہ 7 حرفوں تک منتہا ہو گیا۔ مسلم نے ابی کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے رب نے میرے پاس فرشتہ بھیجا کہ میں ایک حرف پر قرآن کو پڑھوں، تو میں نے اس فرشتے کو واپس بھیج دیا کہ میں 2 حرفوں پر قرآن پڑھوں، مگر میں نے پھر اپنی امت کی سہولت کے لیے اسے واپس بھیجا، تو اللہ تعالیٰ نے میری طرف بھیجا کہ 7 حرفوں پر قرآن پڑھو۔ ابن المنذر اپنی تفسیر میں وحی بن عنبہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں کوئی لغت ایسی نہیں ہے کہ اس کا کوئی جز قرآن میں نہ ہو۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ رومی لغت کا کون سا جز قرآن میں ہے؟ فرمایا کہ قصر ہنہ ہے، جو قطعی ہنہ کے معنی میں ہے۔ الخصائص الکبریٰ جلد 1 میں اس کو نقل کیا گیا۔ جنات کا قبول اسلام ہونا۔ اس سے پہلے کہ میں یہ درس آگے کا پڑھوں، آپ لوگوں کو یاد دلا دوں کہ شاید کچھ دیر کے بعد 45 منٹس ہونے پہ یہ زوم کی کلاس بند ہو جائے گی، اس کو کچھ ہی دیر میں دوبارہ کھولا جائے گا، تو آپ لوگ جڑے رہیے اسی لنک پر دوبارہ چلے گا۔ لیکن ابھی ایک 5-10 منٹ ہے، اس کو میں پڑھتا ہوں، لیکن اگر بیچ میں بند ہو جاتا ہے تو دوبارہ پھر سے وہ لنک آن کر کے آپ لوگ یہ پروگرام سماعت فرمائیے۔ جزاک اللہ، شکریہ۔ تو جنات کا قبول اسلام اور اس سلسلے میں معجزات کا ظہور۔ دیکھیے جنات کیسا قرآن پہ اور اسلام پہ ایمان لائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا خود قرآن میں ارشاد ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، پہلے جنوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اس لیے تسلسل وار قرآن میں بھی انسان کا پہلے ذکر نہیں۔ وما خلقت الجن والانس فرمایا اللہ تعالیٰ نے، تو ہم سے پہلے جن پیدا کیے گئے تھے۔ اور کعبۃ اللہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ کعبۃ اللہ کا جو قیام جو بنائے تھے پہلے، یہ جنات ہی بنائے تھے۔ تو جنات میں کافر بھی ہیں اور نیک مسلمان جن بھی ہے، لیکن ان کی اکثریت پہلے کافر تھی، تو وہ لوگ کیسا اسلام لائے؟ اس کتاب میں حضرت جناب قاری جمال محمد طاہر صاحب نے بہت ہی آتھینٹک کتابوں سے اس میں اشارہ دیا ہے۔ اس میں لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ جنات کا قبول اسلام اور اس سلسلے میں معجزات کا ظہور۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد باری ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ، آخر آیت تک، یعنی جب ہم نے آپ کی طرف کچھ جنوں کو بھیجا وہ قرآن سنے۔ نیز دوسری جگہ اس طرح ارشاد ہوا، قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا۔ یہ سورہ جن کی آیت ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ آپ کہہ دیجئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میرے پاس اس بات کی وحی آئی ہے کہ جنات میں سے ایک جماعت نے قرآن سنا ہے جو راہ راست بتلاتا ہے، سو ہم اس پر ایمان لائے اور ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بتاتے۔ آپ کی اطلاع کے لیے مکہ مکرمہ میں ایک مسجد ہے کعبۃ اللہ کے قریب محلے میں، اس کا نام مسجد جن ہے۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ غالباً یہ آیت وہی نازل ہوئی، اور جو ہے
وہ مسجد میں کثرت سے جن نماز پڑھتے تھے، جو جنت المعلا کے قریب ہے مکہ مکرمہ میں، تو وہ مسجد جن ہم واقف ہے، وہاں ہم جا چکے ہیں الحمدللہ۔ اکثر حجاج کو وہاں جانے کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ شیخین نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ جو سوق اوقاس جانے کا ارادہ کر رہے تھے، طائف تشریف لے گئے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب کہ شیاطین کی پہنچ خبریں لانے کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے؟ ہلو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی ہم اس سے پہلے جو دروس میں پڑھ رہے تھے کہ جنہوں نے اسلام کیسا قبول کیا ہے، جن جو ہے جنات نے کیسا اسلام قبول کیا، اس میں سورہ جن کی آیت کی تلاوت کی تھی کہ قل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا۔ سورہ جن میں اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ میرے پاس اس بات کی وحی آئی ہے کہ جنات میں سے ایک جماعت نے قرآن سنا ہے جو راہ راست بتلاتا ہے، سو ہم اس پر ایمان لائے اور ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گے۔ یہ آیت کا ترجمہ تھا۔ شیخین نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کے ساتھ سوق اوقاس جانے کا ارادہ کیا۔ سوق اوقاس ایک بہت پرانا تاریخی جو ہے بازار ہے جو طائف کے قریب رکھتا ہے۔ طائف تشریف لے گئے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب کہ شیاطین کی پہنچ خبریں لانے کے لیے آسمانوں پر بند ہو چکی تھی اور ان کو آگ کے شعلوں سے مارا جانے لگا تھا۔ شیاطین نے مشاورت کر کے زمین پر مشرق سے مغرب تک جائزہ لیا کہ ان وجوہ اور اسباب کو دریافت کریں کہ جن کی وجہ سے ہمیں رکنے کے انتظامات ہوئے ہیں۔ جنات اس جائزے کے دوران تہامہ پہنچے تو انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام نخلا میں نماز فجر پڑھتے دیکھا۔ جب انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قیام الصلاۃ میں تلاوت کو غور سے سنا تو کہنے لگے کہ خدا کی قسم یہی وہ چیز ہے جو ہمارے اور آسمانی خبروں کے درمیان حائل ہوتی ہے۔ پھر وہ پلٹ کر اپنی قوم میں پہنچے اور کہا کہ اے قوم انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا، کہ بے شک ہم نے عجیب قرآن سنا ہے جو سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے، تو ہم اس پر ایمان لے آئے اور ہم ہرگز اپنے رب کے ساتھ شریک نہیں کریں گے۔ یہ سورہ جن کی آیت کا ترجمہ۔ ابن جریر و حاکم نے بحقی و ابو نعیم نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ ایک روز میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کے مطابق ٹھہر گیا، پس حضور رات کو گھر سے روانہ ہوئے اور مجھے ساتھ رکھا۔ ہم مکے کے بالائی حصے میں پہنچ گئے، بالائی یعنی اونچے جگہ پر پہنچ گئے۔ وہاں پہنچ کر آپ نے فرش زمین پر خط کھینچ کر ایک دائرہ بنایا اور مجھ سے فرمایا کہ اس دائرے کے اندر بیٹھ جاؤ۔ حضور تھوڑی دیر دور گئے اور کھڑے ہو کر تلاوت قرآن شروع کر دی۔ میں دیکھ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کثیر لوگوں نے آ گھیر لیا، حتیٰ کہ وہ لوگ میرے سے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان حائل ہو گئے۔ اب نہ میں آپ کو دیکھ سکتا تھا اور نہ وہ تلاوت کی آواز سن سکتا تھا۔ پھر وہ اڑتے بادلوں کی طرح ٹکڑوں کی صورت میں روانہ ہو گئے۔ صرف ایک جماعت رہ گئی اور اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز فجر پڑھی، پھر وہ بھی رخصت ہو گئے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ وہ لوگ کہاں گئے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگ وہاں ہیں۔ اس کے بعد ہڈیاں اور گوبر ان لوگوں کو آپ نے دیا۔ اس واقعے کے بعد ہڈیاں اور گوبر سے استنجا کرنے کی آپ نے ممانعت فرمائی۔ یہ واقعہ
کتاب الخصائص الکبریٰ جلد اول میں موجود ہے۔ نزول وحی کے موقع پر ظہور معجزات، ابن ابو داؤد نے کتاب المصاحف میں ابو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے کہا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نماز اور اذان ہو رہی ہے، کچھ دیر کے لیے وقفہ لیتے ہیں ہم لوگ۔ جی ابھی اذان ہو رہی تھی اس لیے کچھ دیر کا وقفہ دیا گیا تھا۔ تو نزول وحی کے موقع پر ظہور معجزات، ابن ابو داؤد نے کتاب المصاحف میں ابو جعفر سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی مناجات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتی سنا کرتے تھے اور وہ ان کو نظر نہ آتے تھے۔ امام احمد، ترمذی، نسائی، حاکم، بحقی اور ابو نعیم نے یہ سند جید بسند جید حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تو ہم شہد کی مکھیوں کی بن بناہٹ کے مانند آواز سنا کرتے تھے۔ ایک روایت یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے قریب سے آواز سنی جاتی۔ شیخین نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حارث بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کس طرح نازل ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس کبھی گھنٹی کی سی آواز آتی ہے اور یہ کیفیت مجھ پر بہت سخت گزرتی ہے، پھر وہ زائل ہو جاتی ہے اور فرشتہ جو کہتا ہے میں یاد کر لیتا ہوں۔ کبھی فرشتہ انسانی صورت میں آ کر کلام کرتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ میں نے سخت سردی کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتے دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی سے پسینہ بہ رہا تھا۔ ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ نے ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میرے پاس وحی دو طرح پر آتی ہے، ایک فرشتے کے ذریعے، دوسری آواز کے ذریعے جو مثل گھنٹے کے آواز کے ہوتی ہے، مگر یہ صورت مجھ پر گراں گزرتی ہے۔ ابو نعیم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نزول وحی کے وقت بوجھ محسوس کرتے تھے، اسی لیے ارشاد باری ہے کہ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، یعنی بے شک ہم نے آپ پر بھاری قول القا فرمایا۔ ابو نعیم نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تو آپ اس کا بوجھ محسوس فرماتے اور پیشانی پر پسینہ نمودار ہو جاتا، خواہ سردی کا موسم ہی کیوں نہ ہو۔ طبرانی نے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی لکھا کرتا تھا، جب آپ پر وحی نازل ہوتی تو آپ کو شدید درزہ لاحق ہو جاتا اور آبدار موتی کے مانند پسینہ آ جاتا، پھر جب یہ کیفیت رفع ہو جاتی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وحی لکھواتے اور میں اس کو تحریر کرتا۔ جب میں وحی کی کتابت سے فارغ ہو جاتا تو قرآن کریم کے بوجھ سے مجھے اپنے پاؤں ٹوٹے معلوم ہوتے تھے، حتیٰ کہ میں خیال کرتا کہ اب میں کبھی چلنے کے قابل نہ رہوں گا۔ یہ طبرانی نے زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ امام احمد نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تو آپ کے رنگ کے تغیر سے لوگ پہچان لیتے۔ حضرت ابو نعیم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تو آپ کے چہرے انور اور جسم مقدس کا رنگ متغیر ہو جاتا تھا اور آپ کے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ گفتگو سے رک جاتے اور آپ خود بھی کسی سے گفتگو نہ فرماتے۔ امام احمد و بحقی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ نزول وحی کے وقت اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار ہوتے تو
بار وحی سے اونٹنی گردن ڈال لیتی۔ احمد طبرانی و بحقی اور ابو نعیم نے حضرت اسماء بنت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی مہار پکڑے تھے، آپ اس پر سوار تھے کہ سورہ مائدہ نازل ہوئی۔ تو قریب تھا کہ اونٹنی کے بازو بار وحی سے ٹوٹ جاتے۔ مسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ پر جب وحی نازل ہوتی تو ہم میں سے کسی میں مجال نہ ہوئی ہوتی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نظریں ڈال سکیں۔ قرآن کریم کی کتابت کے بارے میں آپ کی خبر۔ ابن عساکر نے نبیت اشجعی سے روایت کی کہ انہوں نے کہا کہ جب حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم کے نسخوں کی کتابت کرائی تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ آپ نے راہ ثواب اختیار کی اور آپ نے توفیق حق پائی۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ یقیناً میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ فرماتے تھے میری امت میں مجھ سے زیادہ محبت رکھنے والے لوگ جو میرے بعد آئیں گے وہ ہیں جو بغیر دیکھے مجھ پر ایمان رکھیں گے اور جو ورق معلق میں ہے اس پر عمل کریں گے۔ میں دل میں کہتا تھا وہ ورق معلق کیا ہوگا، یہاں تک کہ میں نے مصاحف قرآنیہ کو دیکھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر بہت تعجب کیا اور حکم دیا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 10,000 درہم دیے جائیں اور فرمایا کہ خدا کی قسم میں نہیں جانتا تھا کہ تم ہم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو رکھو گے۔ یہ حدیث اور یہ واقعہ الخصائص الکبریٰ جلد دوم صفحہ نمبر 290 پر درج کی گئی۔ کتابت قرآن حکیم۔ قرآن مجید ملک عرب میں نازل ہوا اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مادری زبان بھی عربی تھی، لیکن بہت سے الفاظ کے تلفظ اور طرز ادا میں مقامی اختلافات پائے جاتے تھے۔ تجوید کے شائقین حضرات اس بات کو نوٹ کریں کہ اگرچہ کہ عربی کسی کی مادری زبان ہو پھر بھی قرآن شریف کو پڑھنا صحیح معنوں میں تلفظ کے ساتھ اور اس کے فصاحت و بلاغت کے ساتھ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس کے لیے فن تجوید و فرت کا جاننا ضروری ہے۔ پھر ایک بار اس عبارت کو پڑھتا ہوں کہ قرآن مجید ملک عرب میں نازل ہوا اور صحابہ اکرام کی مادری زبان بھی عربی تھی، لیکن بہت سے الفاظ کے تلفظ اور طرز ادا میں مقامی اختلافات پائے جاتے تھے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآنی آیت کے نزول کے بعد ان کی صحیح تلاوت کا طریقہ بھی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کو سکھا دیتے تھے، اور صحابہ اکرام سے تابعین و تبع تابعین اور بعد کے آنے والے اسی طرح پڑھایا اور طریق تلاوت محفوظ رکھا اور سینہ بسینہ ہر دور میں مسلمانوں تک پہنچتا رہا، اور انشاءاللہ قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ کتابت قرآن مجید کا کام یعنی قرآن شریف کے لکھنے کا کام، اس کو کتابت قرآن کہتے ہیں۔ بعض لوگ جو اردو سے آشنا نہیں ہیں ان کی آسانی کے لیے یہ کہہ رہا ہوں، کتابت قرآن کا کام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں شروع ہو چکا تھا۔ جو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھنا جانتے تھے وہ حفظ کرنے کے ساتھ ساتھ چمڑے کے چھیلوں اور کھجوروں کے پتوں پر لکھ لیا کرتے، کیونکہ اس زمانے میں پیپر نہیں تھا، بک کی شکل نہیں تھی، تو یہ لوگ کیا کرتے تھے، کھجوروں کے پتوں پر اور چمڑے کے چھیلوں پر لکھ لیا کرتے تھے۔ اور جمع قرآن کریم کو کس طرح جمع کیا گیا، اس کے بھی پیچھے ایک بہت بڑی اسٹوری ہے اور کافی محنتیں ہیں ان اکابر صحابہ کرام کی، خلفائے راشدین کی، ان کی محنتوں کے بغیر آج ہم کتابی شکل میں قرآن کو شاید ہی دیکھ پاتے اگر وہ اتنی محنت نہ کرتے، اس میں قربانیاں نہ دیتے۔ تو کتاب میں لکھا ہوا ہے، یہ کتاب کا نام جس سے میں اقتباسات لے رہا ہوں پڑھ رہا ہوں، اس کا نام ہے تاج الفوائد، مرتب کردہ حضرت العلامہ مولانا قاری جمال محمد طاہر صاحب۔ تو اس کتاب کے پیج نمبر 18 پر یہ واقعہ ہے جمع قرآن کریم، قرآن شریف کو کس طرح جمع کیا گیا۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرمانے کے بعد اور خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں سن 11 ہجری میں یمامہ کی لڑائی ہوئی۔ اس لڑائی میں اس جنگ میں 500 سے زیادہ حفاظ شہید ہو گئے، جس کی وجہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں صحابہ کرام اور حفاظ قرآن مجید کی وفات سے قرآن مجید کی حفاظت مشکل نہ ہو جائے۔ چنانچہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت سے درخواست کی کہ قرآن کریم کو ایک جگہ جمع کروا دیا جائے، کیونکہ حفاظ شہید ہو رہے تھے اور کوئی اس کو سیف کرنے کا، محفوظ کرنے کا ذریعہ نہیں تھا، کتابیں اس وقت نہیں تھی۔ تو پھر بعد میں انہوں نے پیشکش کی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس کو ایک جگہ جمع کیا جائے۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق نے حضرت صدیق اکبر سے درخواست کی کہ قرآن کریم کو ایک جگہ جمع کروایا جائے۔ بار بار توجہ دلانے پر صدیق اکبر راضی ہو گئے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس خدمت پر مامور کیا گیا۔ یہ خود بھی حافظ قرآن تھے، مگر ایک بار ایک آیات صحابہ اکرام کی تصدیق کے بعد ہی لکھی اور تمام قرآن کو جمع کر دیا۔ وہ صحیفے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی تک ان کے پاس رہے۔ پھر حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور ان کی شہادت کے بعد ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے۔ سن 30 ہجری میں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارمینیا اور آذربائیجان کی لڑائی میں شریک ہوئے، تو انہوں نے دیکھا کہ مسلمان قرآن مجید کی ترتیب وغیرہ میں اختلاف کر رہے ہیں اور ہر شخص اپنے قرآن پڑھنے کو صحیح اور دوسرے کو غلط کہہ رہا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات سے رنج ہوا اور آپ نے مدینہ منورہ حاضر ہو کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عرض کیا کہ حضرت عثمان غنی وہ صحیفے جو ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے منگوا کر حضرت زید بن ثابت، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعید بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی نقلیں کرنے پر مامور فرمایا اور حکم دیا کہ اگر کسی بات میں زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی حضرات میں اختلاف ہو تو لغت قریش پر قرآن حکیم لکھیں، کیونکہ قرآن مجید لسان قریش میں نازل ہوا ہے۔ جب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اتفاق سے 8 نقلیں ہو گئیں، یعنی ان کے ایگریمنٹ پر، ان کے راضی ہونے پر قرآن کے 8 نسخے بنائے گئے اور ایک نسخے کو مکہ معظمہ، مدینہ منورہ، بصرہ، دمشق، کوفہ اور یمن اور بحرین بھیج دیا اور ایک نسخہ اپنے پاس رکھا۔ اسی کا نام صحف امام ہے اور اسی پر آپ کی شہادت کے وقت خون گرا تھا۔ قرآن حکیم کے ان نسخوں کو مصاحف عثمانی کہتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ مصاحف کے متعلق حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کچھ کیا، اگر مجھے موقع ملتا تو میں بھی وہی کرتا جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ اعراب و نقاط قرآن مجید، ان مصاحف میں صورتوں کی ترتیب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کی گئی۔ اولاً مصاحف کو اعراب اور نقطوں سے خالی رکھا گیا۔ اعراب کہتے ہیں زبر زیر پیش جو حرکت لگاتے ہیں، اس کو اعراب کہتے ہیں۔ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اعراب نہیں تھے، وہ لوگوں کو پڑھنے میں دقت ہوتی تھی، تو اس کے بعد کیا کیا گیا کہ اعراب لگائے گئے۔ اعراب یعنی زیر زبر پیش جو حرکات دیتے ہیں، جس سے آ ای او با بی بو بولتے ہیں، تو وہ اعراب لگائے گئے بعد میں۔ تو اولاً مصاحف یعنی قرآن میں اعراب و نقطوں سے خالی رکھا گیا تھا تاکہ جملہ قرأت متواترہ کے حامل ہوں۔ اس وقت ہر شہر میں صحیح تعلیم دینے والے صحابہ اکرام اور تابعین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعظام موجود تھے۔ صحابہ سب کے سب قاری، بعض حافظ اور بعض خصوصیت کے ساتھ علم القراءت تھے۔ ان میں اکثر حضرات تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم سے اور بعض نے بالواسطہ قرآن کریم پڑھا تھا۔ یہ تمام حضرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے رات دن قرآن پاک سنتے رہے تھے۔ اس برگزیدہ جماعت نے حضور سے حرکت و سکنات، حذف و اثبات و حفظ کیا تھا اور ہر قسم کے وہم و شبہات سے یہ جماعت پاک تھی۔
صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے جس طرح قرآن مجید کو پڑھا اسی طرح تابعین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھایا. تابعین نے تبع تابعین کو قرآن پاک پڑھایا جو اسلامی دنیا کے ہر گوشے میں موجود تھے، جو ان 5 مراکز میں خصوصیت کے ساتھ حفظ و قرأت کے معلم تھے. مدینہ منورہ، مکہ معظمہ، کوفہ، بصرہ، دمشق، انہی میں سے وہ حضرات بھی شامل ہیں. کوفہ جو ہے ایک عراق کا شہر ہے جہاں قرآن شریف کی بہت تعلیم اور تربیت دی گئی. وہیں کے حضرت سیدنا امام عاصم کوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوفہ میں رہنے والوں کو کوفی کہتے ہیں، تو ہم انہی کی روایت سے قرآن پڑھتے ہیں. حضرت سیدنا عاصم کوفی اور روایت سیدنا حفص. تو کوفہ ایک جگہ کا نام ہے جو عراق میں واقع ہے. بصرہ بھی وہیں عراق کا ایک شہر ہے. دمشق سیریا کا کیپٹل ہے جو آج ڈیمسکس کے نام سے جانا جاتا ہے. وہ اصحاب جو شاید یہ نام کو پہلی بار سن رہے ہیں یا جانتے نہیں ہو ان کے لیے دوہرا رہا ہوں انگلش میں. بصرہ کوفہ کو تو انگلش میں بھی وہی کہتے ہیں. دمشق کو ڈیمسکس کہتے ہیں جو کیپٹل سٹی ہے سیریا کا. انہی میں سے وہ حضرات بھی شامل ہیں جن کی زندگی قرآن پاک کی خدمت کے لیے وقف تھی. اسلامی ممالک کے ہر شعبے و قصبے سے طلباء دور دراز کا سفر کر کے ان حضرات سے پڑھنے کے لیے آتے اور پھر یہاں سے جا کر خود بھی ایسی خدمت قرآن میں مشغول ہو جاتے. تمام صحیف غیر معروف اور غیر منقوط تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک سے دوری کی وجہ قرن ثانی میں کچھ اختلاف ہونے لگے اور عام طور پر لوگوں کو تشویش ہونے لگی کہ اس اختلاف کا حل ہونا چاہیے. مختصر یہ کہ اس وقت کے علماء اور قراء اکرام ایک جگہ جمع ہوئے اور کافی غور و خوض فرمایا. بالآخر تمام حضرات کا اس بات پر اجماع و اتفاق ہوا کہ 7 قاریوں میں سے حضرت امام عاصم کوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرأت جو حفص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق ہو، قرآن مجید میں اعراب و نقطے لگائے جائیں تاکہ قرأت میں غلطی نہ ہونے پائے. چنانچہ آج تک اسی روایت سے حضرت سیدنا حفص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق لوگ قرآن مجید پڑھتے چلے آ رہے ہیں اور قرآن پاک انہی کی روایت کے مطابق طبع یعنی پرنٹ ہو رہا ہے. تمام مسلمان قرآن کریم کو حضرت سیدنا عاصم کوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرأت روایت سیدنا حفص کی روایت اور امام شاطبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طریقے پر پڑھ رہے ہیں اور پڑھا رہے ہیں، کیونکہ یہ بہت آسان اور اعراب والی قرآن ہے، اس لیے ہم سب کو اس میں آسانی ہے، سہولت ہے. تقریباً امت کے تمام مسلمان اسی قرآن کی روایت سے پڑھتے ہیں جو سیدنا امام عاصم کوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ و روایت سیدنا حفص اور امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کے طریقے پر پڑھ رہے ہیں. امت مسلمہ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ قرآن کریم کی عربی زبان میں اس کے اصلی رسم و خط میں کتابت اور اصول تجوید کے مطابق قراءت لازمی ہے. قرآن پاک کو غیر عربی زبان میں لکھنا اور پڑھنا کسی طرح بھی جائز نہیں ہے، بلکہ سراسر تحریف اور گمراہی ہے. یہ بہت اہمیت کی حامل بات ہے کہ قرآن شریف کو اور کسی زبان میں نہیں لکھنا چاہیے. ترجمہ کرنا یہ الگ بات ہے، لیکن قرآن کی جو عبارت ہے، بعض لوگ اپنی سہولت کے لیے آج کل دیکھا گیا کہ رومن انگلش میں قرآن کے سینٹنس، قرآن کے ورسز کو ایسی لکھنے کی کوشش کر رہے ہیں جیسے سورہ فاتحہ وغیرہ یا اور ہے، تو اس کی ممانعت کی گئی ہے. کوئی اور لینگویج میں قرآن نہیں لکھنا چاہیے. ہاں، ترجمہ اور تفسیر، ترجمہ بھی ہو تو وہ آیت کا کانٹیکسٹ پہلے لکھ دیں عربی میں، اس کے نیچے ترجمہ کرتے ہیں جو علماء جو اس بات کا حق رکھتے ہیں، جو قاریان قرآن ہیں، جو مترجمین ہیں، جو علماء ہیں، یہ ان کا کام ہے. تو ترجمہ کر سکتے ہیں، لیکن قرآن بذات خود پوری کی پوری انگلش میں یا کوئی اور زبان میں نہیں لکھ سکتے ہیں. اس کی ممانعت آئی کیونکہ اس کا نزول ہی عربی زبان میں ہوا اور اس کو لکھا بھی عربی زبان میں گیا، تو اس کو جوں کا تو رکھنا باقی ضروری ہے، ہر مسلمان پر فرض ہے. تو فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی اور زبان میں لکھتا ہے قرآن تو یہ سراسر گمراہی ہے اور تحریف ہے. چلیے آگے پڑھتے ہیں. ائمہ قرأت قرآن مجید. ائمہ یعنی علماء جو گزرے ہیں، امام گزرے ہیں، وہ کون؟ عہد نبوت کے نامور قراء کرام، صحابہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجر و انصار ہیں. یعنی نبوت کے نام اور قرا اکرام کون ہیں؟ اصحاب رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجر و انصار ہیں، جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے راست قرآن کریم کی تعلیم حاصل کی ہے. انہوں نے تابعین کو پڑھا اور انہوں نے تابعین کو پڑھایا اور تابعین نے تبع تابعین کو اور تبع تابعین نے ائمہ اکرام نے تعلیم حاصل کی. اس کا سلسلہ ہر صدی میں جاری رہا اور انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک عہد کے ناموں قرآ اکرام کے نام یہ ہیں. دیکھیے یہ قرآ بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ اس وقت بیان کیا جا رہا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے راست ڈائریکٹ جو قرآن سیکھے ہیں ان کے نام یہ ہیں. سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہیں. یہ 4 خلفاء ہیں جنہوں نے راست پڑھا. اس کے ساتھ ہی ساتھ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وغیرہ. تو جملہ 13 اب تک اس کتاب میں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے راست یعنی ڈائریکٹ پڑھے ہیں آپ کی زندگی میں حیات میں آپ کو دیکھتے ہوئے، یہ اصحاب جن کے نام لیے گئے ہیں وہ 13 ہے، جس میں 2 خواتین ہیں، امہات المومنین میں حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے. پھر وغیرہم بھی لکھے اور بھی ہیں، لیکن اس میں مشہور یہ 13 لوگ. اس کے بعد مشہور آئمہ جو علماء ہیں جو قرأت سیکھے ہیں، قرأت عشرہ یہ ہے: نافع مدنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن کثیر مکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ابو عمر و بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عامر شامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عاصم کوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی روایت سے ہم آج قرآن پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد کسائی کوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو جعفر مدنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعقوب حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور خلف کوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہاں پر ان کے اساتذہ اور ان کے علاقے جہاں سے رہتے تھے وہ بھی ذکر کیا، لیکن بہت طویل ہو جائے گی اپنی گفتگو، اس لیے میں صرف نام عرض کیا. اب چونکہ 10 منٹ باقی رہ گئے ہیں یہ 45 منٹ کی میٹنگ کو، پھر میں مختصر اس میں آگے جلدی تیزی سے چلتا ہوں تاکہ یہ چیپٹر کمپلیٹ ہو جائے. یاد رہے آپ لوگ قرآن شریف اور تجوید کے بارے میں اہم نکات پڑھ رہے ہیں. ابھی تک ہم جو پڑھے ہیں قرآن شریف کا شان نزول اور اعجاز قرآن، اور جو ہے اس کو جو چیلنج کیا گیا تھا، اس ویڈیو کو یوٹیوب میں لوڈ کیا جا رہا ہے، آپ لوگ اور سے دوبارہ سن سکتے ہیں. اب آگے پڑھتا ہوں میں. 3 صدی ہجری کے اواخر میں علامہ دانی اندلسی رحمۃ اللہ علیہ نے شہرت پائی. تحقیق میں اپنی ثانی نہیں رکھتے تھے. بعد کے قراءات کے پیرو تھے. سبع کی مشہور کتاب التیسیر آپ ہی کی مشہور تصنیف ہے. اس وقت دنیا میں آپ ہی کی سند سے قرأت پڑھی اور پڑھائی جاتی ہے. 6 صدی ہجری میں امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کو شہریت حاصل ہوئی، جنہوں نے شاطبیہ نامی کتاب لکھی جس کو قصیدہ العامیہ بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس کا ہر شعر لام پر ختم ہوتا ہے. یہ فن قرأت کا عجیب و غریب قصیدہ ہے. مصنف نابینا تھے. عربی زبان میں اس کی 50 سے زیادہ شرحیں لکھی گئی ہیں. اردو میں بھی تراجم موجود ہے، ترجمہ موجود ہے. قرآن کریم کی طباعت یعنی پرنٹنگ جب تک پریس ایجاد نہیں ہوا تھا، قرآن کریم کے تمام نسخے قلم سے لکھے جاتے تھے، اور ہر دور میں ایسے کاتبوں کی ایک بڑی جماعت موجود رہی ہے جس کا کتابت قرآن کے سوا اور کوئی مشغلہ نہیں تھا. قرآن کریم کے حروف کو بہتر سے بہتر کے لیے مسلمانوں نے جو محنتیں کی اور جس طرح اس عظیم کتاب کے ساتھ
اپنے والہانہ شغف کا اظہار کیا، اس کی بڑی مفصل اور دلچسپ تاریخ ہے جس کے لیے مستقل تصنیف چاہیے، یہاں تک کہ اس کی تفصیل کا موقع نہیں، یہاں پر اس کی تفصیل کا موقع نہیں۔ پھر جب پریس ایجاد ہوا تو سب سے پہلے ہمبرگ مقام پر 1113 ہجری میں قرآن کریم طبع ہوا، یعنی پرنٹ ہوا، جس کا ایک نسخہ اب تک دارالکتاب المصریہ میں موجود ہے۔ اس کے بعد متعدد مستشرقین نے قرآن کریم کے نسخے طباعت کرائے، لیکن اسلامی دنیا میں ان کو مقبولیت حاصل نہ ہو سکی۔ اس کے بعد مسلمانوں نے سب سے پہلے مولائے عثمان نے روس کے شہر سینٹ پیٹرس برگ میں 1787 عیسوی میں قرآن کریم کا ایک نسخہ طبع کرایا، یعنی پرنٹ کروایا۔ اسی طرح قازان میں بھی ایک نسخہ چھپایا گیا جو 1828 عیسوی میں ایران کے شہر تہران میں قرآن کریم کو پتھر پر طبع کیا گیا، پتھر پر لکھا گیا، پھر اس کے مطبوعہ نسخے دنیا بھر میں عام ہو گئے۔ یہ چند واقعات، چند ضروری نکات جو آپ کے سامنے پیش کیے گئے، یہ لیے گئے تاریخ القرآن للکردی 186 و علوم القرآن ڈاکٹر صبحی صالح، اردو ترجمہ از غلام احمد حریری، بحوالہ القرآن جلد 30۔ تو یہ چند چیزیں بہت اہم تھی۔ اب دیکھیے آج کل کے حالات سامنے رکھے تو قرآن شریف کے ساتھ ہم جو مذاق کر رہے ہیں یا لوگ اس کو تشبت ڈال دیے ہیں، اس کے اوپر علامہ اقبال بہت پہلے بہت اچھی بات کہہ کے گزر گئے۔ ڈاکٹر علامہ اقبال کہتے ہیں کہ کس قدر بے توفیق ہو گئے فقیان حرم، کس قدر بے توفیق ہو گئے فقیان حرم، خود کو بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ اور پھر ایک جگہ آپ نے فرمایا علامہ اقبال نے کہ وہ معزز تھے صاحب قرآن ہو کر، اور تم خار ہو تارک قرآن ہو کر۔ یہ آج ہمارے لیے بہت ہی شرمندگی کی بات ہے، عبرت کی بات ہے کہ آپ نے صحیح فرمایا کہ وہ جو صحابی تھے آج جس کے ہم واقعات ابھی پڑھے ہیں، کتنی محنتوں سے، کتنی کوششوں سے، تن من دھن سب لگا کے ہم کو کتابی شکل دیے، لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم یہ کتابی شکل کو بھی 5-10 منٹ یا بیٹھ کے جو ہے دیکھنے کا وقت نہیں ہے۔ یہ کتنا اچھا پروگرام بتایا جا رہا ہے، مشکل سے 2-4 لوگ اس کو اٹینڈ کر رہے ہیں، جبکہ تقریباً 80 سے زیادہ لوگ اس واٹس ایپ گروپ میں شامل ہیں جو قرأت و تجوید کے لیے اس حافظ نے کھولا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن کریم کا سچا پکا عاشق بنائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کتاب کو پڑھنے، پڑھانے اور اس کو سمجھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس کار خیر میں جو بھی حصہ لے رہے ہیں اس میں سب کو اعلیٰ سے اعلیٰ درجے میں یا رسول اللہ، یا اللہ ان کو جو ہے اچھے سے اچھا اجر دے، خاص کر ہمارے ساتھی محمد اطہر علی صاحب جو اس میں ٹیکنیکل سپورٹ کر رہے ہیں ہم کو، اور یہ ویڈیوز جو آپ دیکھ رہے ہیں آپ تک پہنچانے میں مدد کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے تمام پریشانیوں فکروں کو دور کر دے، ان کے لیے رزق کے دروازے کھول دے، ان کے جو بھی جائز مقاصد ہیں اللہ پورے کرے اور ان کو صاحب اولاد کرے، اور جتنے بھی سامعین ہیں، جتنے بھی مسلمان ہیں ہمارے، ان لوگوں کو جس کو اولاد نہیں ہوئی اللہ سب کو اولاد سے نوازے، جو بے روزگار ہیں ان کو رزق سے نوازے، اور یا اللہ ہمارے تمام دلی جائز مقاصد کو پورے کر دے۔ یا اللہ اس قرآن شریف کی برکت سے ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے والدین کے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے بھائیوں کی جو انتقال کر گئے ان کی مغفرت فرما، بہنوں کی جو مر گئے ہم کی مغفرت فرما، جتنے مسلمان کووڈ یا جتنے بھی امراض سے مرے ہیں سب کی مغفرت فرما، اور یا اللہ ہمارے نسلوں میں غصاخ رسول نہ ہو، عاشق رسول پیدا ہو، جو قرآن کا قاری ہو اور قرآن کا حافظ ہو اور تجوید سیکھنے والا سکھانے والا ہو۔ یا اللہ ہمارے اس جمع ہونے کو قبول فرما اور ہماری اس کوشش کو قبول فرما، اور ہمارے گھر والوں کو، ہم سب کو نماز کا اور قرآن کا پابند بنا دے۔ یا اللہ قرآن شریف میں پڑھنے میں جو کوتاہی ہوئی ہیں اس کو درگزر فرما۔ اس کی عربی میں دعا جو فرماتے تھے پڑھتا ہوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم آنس وحشتنا فی القبور، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم،
واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم اغفر لجميع المؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم اغفر جميع المؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللأساتذتنا ولتلامذتنا ولمشايخنا ولأرباب ديننا ولمن له حق علينا والجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم يا فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلما وألحقنا بالصالحين. توفنا مسلما وألحقنا بالصالحين. توفنا مسلما وألحقنا بالصالحين. اللهم ارحمنا فإنك خير الراحمين. اللهم ارزقنا فإنك خير الرازقين. اللهم اغفر لنا فإنك خير الغافرين. اللهم اغفر لنا فإنك خير الغافرين. اللهم لا تدع لنا هذه الساعة مباركة إلا غفرته ولا مريضا إلا شافيته وعافيته ولا حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا اللهم ارحمنا فإنك خير الراحمين. ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين يوم يقوم الحساب. يا قاضي الحاجات يا حل المشكلات يا مسبب الأسباب. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلق سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. آمين يا رب.